بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسجد دارالسلام, ٹورنٹو, کینیڈا. Bayan after 22nd Taraweeh. Today is Tuesday, 26th of November 2002. The bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damat Barakatuhu. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اور بھائیو، سورہ احزاب کی چند آیات میں پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے: محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. وما محمد ما كان محمد ابا احد من رجالكم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول اور تمام نبیوں کے آخری سیرے پر تشریف لائے ہیں. تمام نبیوں کے سلسلے کو پورا کرنے والے اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والے. اس آیت کریمہ میں 3 ٹکڑے ہیں، تینوں کو الگ الگ سمجھنا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2 یا 3 یا 4 صاحبزادے ہوئے ہیں، مگر سب سال 1.5 سال پونے 2 سال میں انتقال ہو گیا. اس سے زیادہ عمر کسی لڑکے نے نہیں پائی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلے صاحبزادے قاسم تھے، اور عرب میں جو پہلا بچہ ہو، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اسی سے کنیت بنتی تھی. کیونکہ آپ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہلا بچہ قاسم تھا، تو حضور کی کنیت تھی ابو القاسم، قاسم کے بعد.
حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی سب سے بڑی اولاد ایک بیٹی تھی جس کا نام حنیفہ تھا، تو حضرت کی کنیت ہو گئی ابو حنیفہ۔ تو یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ جو پہلی اولاد ہوگی اس سے کنیت بنے گی، لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ ایک صاحبزادے تو حضور کے قاسم، ایک دوسرے صاحبزادے تھے ان کا نام تھا ابراہیم۔ قاسم کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، ابراہیم کی والدہ ماجدہ حضرت ماریہ قبطیہ۔ یہ دو اتنی بات تو ہے۔ اس کے علاوہ دو نام اور آتے ہیں، طیب اور طاہر۔ اس میں یہ اختلاف ہے، یہ جو قاسم صاحبزادے تھے انہی کے یہ دو لقب ہیں یا یہ دو نام کے دو الگ صاحبزادے ہیں؟ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ یہ جو قاسم تھے انہی کو طیب بھی کہتے تھے، انہی کو طاہر بھی کہتے تھے۔ طیب کے معنی بھی پاکیزہ اور ستھرا، اور طاہر کے معنی بھی پاک۔ دوسری رائے مورخین کی یہ ہے کہ نہیں، یہ دو الگ الگ صاحبزادے تھے، ایک کا نام طیب تھا، ایک کا نام طاہر تھا۔ اب 4 صاحبزادے ہو گئے، قاسم، طیب، طاہر۔ یہ تینوں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پیٹ سے ہیں، اور ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے۔ اور اگر پہلی رائے صحیح ہے تو 2 ہی صاحبزادے ہیں، قاسم حضرت خدیجہ کے پیٹ سے ہیں، وہی طیب و طاہر کہلاتے ہیں، اور ابراہیم حضرت ماریہ کے پیٹ سے ہیں۔ یہ دونوں 1.25 سال، 1.5 سال، 1.25 سال اس عمر میں دونوں کی سب کی وفات ہو گئی ہے۔ اور اتنی چھوٹی عمر کا بچہ، عربی میں اسے رجل نہیں کہتے، رجل مانے مرد، ایسا بچہ عربی میں رجل نہیں کہلائے گا، ایسا بچہ کہلاتا صبی۔ اس کے علاوہ حضور کی اور کوئی مؤنث مذکر اولاد ہے ہی نہیں۔ اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں جو چاروں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پیٹ سے تھے۔ سب سے بڑی حضرت زینب تھی، ان سے چھوٹی ام کلثوم تھی، ان سے چھوٹی رقیہ تھی، اور سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ تھی۔ یہ 4 صاحبزادیاں تھیں اور چاروں حضرت خدیجہ سے تھی۔ ان میں سب سے پہلے انتقال ہو گیا ہے حضرت ام کلثوم کا، حضور کے سامنے ہی ہو گیا ہے۔ جب حضور بدر کی جنگ میں تشریف لے گئے تھے تو پیچھے مدینہ میں ام کلثوم کا انتقال ہو گیا۔ پھر ان کے بعد حضرت ام کلثوم حضرت عثمان کے نکاح میں تھی۔ جب وہ انتقال ہو گیا تو حضور نے اپنی دوسری صاحبزادی رقیہ ان کے نکاح میں دی، وہ بھی کچھ وقت کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ بیچ کی جو 2 ہیں ان کا انتقال پہلے ہوا اور حضور کے سامنے ہوا، اور جو سب سے بڑی تھی حضرت زینب، ان کا بھی انتقال حضور کے سامنے ہو گیا۔ وہ ابو العاص ایک صحابی ہیں، ان کے نکاح میں تھی، ان کا بھی حضور کے سامنے انتقال ہو گیا۔ اور سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ تھی، ان کا انتقال حضور کے بعد 6 مہینے کے بعد ہو گیا، حضور کی وفات کے 6 مہینے کے بعد انتقال ہو گیا۔ تو گویا نرینہ اولاد تو بڑی ہوئی نہیں، اور جو مؤنث اولاد تھی وہ 3 بچیاں تو حضور کے سامنے ہی گزر گئی، ایک جو رہی تھی وہ بھی حضور کے بعد 6 ماہ کے بعد انتقال ہو گئی۔ شیعہ اس پر زور لگاتے ہیں کہ حضور کی ایک ہی بیٹی تھی، 4 بیٹیاں تھیں۔ ان کا یہ دعویٰ زبردستی کا دعویٰ ہے، تو تاریخیں ساری بھری پڑی ہیں اور ساری حدیثیں بھری پڑی ہیں ان 4 صاحبزادیوں کے تذکرے سے۔ اس لیے شیعوں کا یہ خیال کہ حضور کی ایک ہی صاحبزادی تھی، یہ خیال ان کا غلط ہے، 4 صاحبزادیاں۔ بہرحال اصل یہ تو میں نے سارا حضور کی اولاد کا تعارف کرا دیا ہے، ایک مومن کے ذہن میں یہ تعارف رہنا چاہیے، اس لیے میں نے کرا ہے۔ اصل مضمون تو یہ بیان کرنا ہے کہ حضور کا کوئی لڑکا
बालिग हुआ ही नहीं, मर्द की उम्र को पहुंचा ही नहीं। तो इस आयत करीमा में ये फरमान अल्लाह पाक का कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, ये सही है। दूसरा जुमला है अलबत्ता, लेकिन, मगर आप अल्लाह के रसूल हैं, तमाम नबियों में सबसे आखिरी पैगंबर है। और तीसरी बात यह है कि अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानने वाले। ये तीन टुकड़े मैंने अलग अलग तर्जमे किए। अब ये समझना है कि इस आयत करीमा में क्या मजमून है, क्या मजमून बयान हो रहा है, उसको समझना है। पुराने जमाने से एक सिलसिला चला रहा है एडॉप्शन का, गोद लेने का। दूसरे का बच्चा या बच्ची आदमी गोद ले, पुराने जमाने से सिलसिला चला रहा है। और जाहिलियत का तरीका ये है कि गोद ले लिया, बेटा या बेटी बना लिया, तो वो रियल बेटा बेटी बन गया। जैसा अपना हकीकी बेटा बेटी है, उसको जैसे मीरास मिलती है आदमी की, ऐसा ये जो गोद लिया हुआ बेटा बेटी है, इसे भी मीरास मिलेगी। यही कायदा जाहिलियत का है। और आज भी सारी दुनिया में जाहिलियत का यही ज़ाब्ता और कायदा है। जाहिलियत क्या है? जाहिलियत के माने अल्लाह के भेजे हुए दीन से ना वाकिफ। दुनिया चाहे कितनी पढ़ा हो, दुनिया का इल्म चाहे कितना ही पढ़ा हुआ हो, लेकिन अल्लाह ने जो दीन नाजिल फरमाए हैं आसमान से, उनसे जो नावाकिफ हैं, ये जाहिल है। और यही जाहिलियत। तो आज भी जो जाहिलियत है उनके यही फायदा है। और खुद मुसलमानों में जहाँ जाहिलियत है उनमें भी यही तस्वीर है। मुसलमानों में भी जाहिलियत है। ऐसे बहुत से मुआशरे मुसलमानों के कि वो भी अल्लाह के दीन पर अहकाम को नहीं जानते, तो उनके यहाँ भी यही तस्वीर है। लेकिन जो अल्लाह ने शरीयत नाजिल की है, दीन नाजिल की है, उनमें ये मसला दूसरे अंदाज है। सूरह अहज़ाब के बिल्कुल शुरू से ये मसला उठाया गया है और ये कहा गया है, तीन बातें एक तरह से जिक्र की गई है। कोई बड़ा बहादुर आदमी हो तो क्या कहते हैं? ये तो दो दिला है, इसके सीने में दो दिल है। कोई बुज़दिल हो, डरपूक हो तो कहेंगे थोड़ दिला है, यानी थोड़ा सा दिल। ये सिर्फ मुहावरे हैं। किसी का दिल छोटा थोड़ा नहीं होता है, सबके दिल एक साइज के। और किसी के सीने में दो दिल नहीं है, हर एक के सीने में एक ही हाथ है। अगर ये लोग कहते रहते हैं कि भाई तो बड़ा डबल दिला है, दो दिला है, कुरान ने कहा मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़ी, अल्लाह ने किसी आदमी के दिल में दो दिल बनाए ही नहीं है। और ये जो तुम कहते हो ये तुम्हारी बातें हैं तुम्हारे मुंह पे। इसी तरह से बीवी को हराम करने का एक तरीका पहले से ये चला आ रहा था कि आदमी बीवी को माँ और बहन जैसी कह ले। यूं कह तू मेरी माँ है, तू मेरी बहन है, या मेरी माँ जैसी है, मेरी बहन जैसी है, तो माँ कहने से माँ थोड़ी बन जाएगी। माँ तो वो है जिसने इसे जना है। बीवी को माँ कहने से वो माँ कहाँ बन गई? बहन कहने से वो बहन कहाँ से बन गई? माँ जैसी कहने से माँ जैसी कहाँ बन गई? बहन जैसी कहने से बहन जैसी कहाँ बन गई? कुरान ने कहा कि वमा जअल अज़वाजकुम अल्लाती तुज़ाहिरून मिनहुन्ना उम्महातिकुम इन उम्महातुकुम इल्लल्लाहि वलदना। जिन बीवियों को तुम माँ जैसी कह लेते हो तुम्हारी माएँ नहीं है, तुम्हारी माएँ तो वो है जिन्होंने तुम्हें जना है। लिहाजा ये बीवी को माँ और बहन कह लेना ये भी लोगों की बकवास। ऐसा कहने से वो माँ और बहन नहीं बनती। ये अलग है कि अगर बीवी को ऐसा माँ या बहन कह लेगा तो फिर जिहार हो जाएगा। जिहार होने से कफ्फारा देना पड़ेगा, और जब तक कफ्फारा नहीं देगा बीवी के पास नहीं जा सकता। ये मसला अलग है कि तुमने क्यों इसे माँ जैसा बहन जैसा क्यों कहा, इसकी सजा है कफ्फारा दो।
لیکن بہرحال ماں جیسا کہنے سے اور بہن جیسا کہنے سے وہ ماں اور بہن نہیں بنتی. یہ دو مسئلے ذکر کر کے قرآن نے تیسرا مسئلہ بیان کیا کہ تم جو کسی کی اولاد کو بیٹا بیٹی کہہ دیتے ہو تو بیٹا بیٹی کہہ دینے سے بیٹا بیٹی نہیں بنتی. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، تم جن کو بیٹا بنا لیتے ہو، اس بیٹا بنا لینے سے تمہارا بیٹا نہیں بنتا. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تم اپنے منہ سے کہتے ہو میرا بیٹا میرا بیٹا، یہ کہنے سے بیٹا تھوڑی بن جاتا ہے. بیٹا تو وہ ہے جو اس کے نطفے سے پیدا ہو. یہ تو پرائے کا بیٹا ہے، تم بیٹا کہنے سے تمہارا بیٹا کہاں سے بن گیا؟ پھر سارے قاعدے ضابطے آئے کہ کسی گود لیا گیا ہو کوئی بچہ یا بچی تو وہ غیر محرم ہے. جو احکام غیر محرم کے ہیں وہی غیر محرم کے احکام اس پر لگیں گے، اور کوئی میراث وغیرہ کچھ نہیں. لڑکا لیا، لڑکا بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا، اب جس نے گود لیا ہے اس کی بیوی سے پردہ ضروری ہے. یہ تو ماں جیسی کہاں سے ہوگی؟ ماں تو وہ اسے جنا ہے، اس نے کہاں جنا ہے اسے؟ یا جب تک بچہ ہے ٹھیک ہے، جب بالغ ہو گیا اس کی بیوی سے پردہ ضروری ہے. بیٹی گود لے لی ٹھیک ہے، پالو بڑا کرو. جب بیٹی بالغ ہو گئی تو گود لینے والے سے پردہ ضروری ہے. یہ تو باپ ہے، باپ کہاں سے ہو گیا؟ تم باپ کہتے ہو، باپ تھوڑے ہو گیا کہنے سے. تو پردے کا حکام وہی جو اجنبی کے حکم کے لیے حکام ہے وہی حکام ہے. میراث سے کوئی نہیں ملے گی. میراث ملتی ہے ورثہ کو، رشتے داروں کو. یہ رشتے دار تھوڑی ہے، یا میراث نہیں ملے گی. اب دو مسئلوں کا حل آپ کے ذہنوں میں، دو سوال پیدا ہو گئے ہوں گے اس کے حل. ایک تو یہ کہ جب یہ اجنبی کی طرح ہو جائیں گے تو پھر گود کیسے لیا جائے؟ گود لینا بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ آج تو بچہ لیا ہم نے، بیٹا یا بیٹی لی ہے، مگر یہ جب تو بہرحال کسی نہ کسی دن کے بالغ ہوگا لڑکا اور لڑکی اور اجنبی ہو جائیں گے، پھر گھر میں کیسے گزارا ہوگا؟ اس کا حل ہے، اس کا حل یہ ہے کہ دودھ پلا دو، رضائی بیٹا اور رضائی بیٹی بن جائے گی. احکام میں حقیقی بیٹا اور بیٹی کے جو ہے تو احکام ہے وہی رضائی بیٹا اور بیٹی کے ہیں. دودھ پلا دو کہ دودھ اس کی بیوی کو نہیں آتا، اس کی بیوی تو لاولد ہے، اولاد نہیں، اس لیے تو گود لے رہا ہے. اس کی بیوی کے تو دودھ ہے ہی نہیں. ارے اس کی بیوی کے نہیں تو تیرے خاندان میں تو اپنی بہن، شوہر اپنی بہن کا پلا لے، شوہر اپنی بہن کا پلا لے گا. لڑکا ہے تو بیوی کی بہن کا پلا لو. یعنی اس عورت کے اگر نہیں، لڑکی لی اس بیوی کا اگر دودھ پلا لے گا تو یہ تو رضائی لڑکی ہو جائے گی، اور اس کے دودھ نہیں آتا تو اپنی بہن کا پلا لے تو رضائی بھتیجی ہو جائے. اور اگر لڑکا لیا ہے تو اس کا دودھ ہے بیوی کا، اس کو پلا لو. نہیں ہے تو اس کی بہن کا پلا لو، تو یہ رضائی بھانجا ہو جائے گا بیوی کا. تو بہرحال حل ہے، ایسا نہیں ہے کہ حل نہیں. حل ہے کہ اگر آپ بچہ پالنا چاہتے ہیں اور بڑا ہونے کے بعد جو اجنبی کے ساتھ پردے کے مسائل ہیں وہ مسائل الجھن پیدا کریں گے تو شروع سے اس کا یہ حل ہے کہ اس کو گود لینے کے ساتھ ایسی عورت کا دودھ پلا لو کہ جس کی وجہ سے وہ رضاعت کے رشتے سے تمہارا محرم نہیں. پھر پردے کا کوئی مسئلہ نہیں. اس سلسلے میں ایک لطیفہ سنا. شریعت میں بعض احکام ایسے نازل ہوئے ہیں کہ جس وقت حکم نازل ہوا اس وقت بہت پرابلم پیدا ہو گئی، تو اس وقت میں تھوڑی سی فیسلٹی دی گئی ہے، سہولت دی گئی ہے. تشریع کے وقت جب قانون بنا ہے اس وقت، اور آج بھی جب گورنمنٹ کو بالکل نیا انوکھا قانون بنا ہے تو ایک وقت تک کے لیے فیسلٹی دیتی ہے، قانون میں لچک رکھتی. تو شریعت میں بھی ایسا ہوا ہے. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بقرعید کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد خطبہ دی، اور پہلی مرتبہ یہ مسئلہ بیان کیا کہ عید کی نماز سے پہلے قربانی جائز نہیں، عید کی نماز کے بعد ہی قربانی جائز ہے.
اگر کسی نے عید کی نماز ہونے سے پہلے قربانی کر دی بیکار گئی. شاۃ لحم گوشت کی بکری قربانی نہیں ہوئی. یہ پہلی مرتبہ مسئلہ بیان کیا. اس سے پہلے یہ مسئلہ امت کے سامنے نہیں آیا. جو حضور نے مسئلہ بیان کیا تھا ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اعلان کرنا ہے کیوں کھڑے ہوئے؟ اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے تو غلطی ہو گئی. میں تو فجر کے بعد بکرا ذبح کر کے محلے میں رشتہ داروں میں تقسیم کر کے اپنے گھر بھی پکا کر کھا کر آیا ہوں. اور میں نے یہ سوچا کہ آج کا دن ایسا ہے کہ اللہ مفیہ مکروہ. شروع میں تو لوگ گوشت رغبت سے کھاتے، پھر کچھ وقت کے بعد لوگوں کی طبیعت گوشت سے ہٹ جاتی. میں نے سوچا کہ سب سے پہلے میں قربانی کر دوں تاکہ میرا گوشت لوگ بڑی رغبت سے کھانا شروع کریں. میں تو فجر پڑھتے ہی قربانی کر کے آیا. حضور نے فرمایا عید ذبح کا، قربانی دوسری کرو، وہ گئی بیکار گئی، دوسری قربانی کرو. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک بکری کا بچہ ہے 4 مہینے کا. وہ بچہ میں نے اپنے گھر کی دودھ کی بکری کے ساتھ پالا ہے، دودھ پلا پلا کر بڑا کیا ہے، اور وہ بچہ ایسا قربہ ہے کہ سال بھر کی قصائی کی بکری اس کے سامنے کچھ نہیں. تو کیا میں یہ 4 مہینے کا بکری کا بچہ قربانی کر سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا کر سکتے ہو، اور یہ تمہارے ہی لیے مسئلہ ہے، تمہارے علاوہ کسی کے لیے مسئلہ نہیں. دیکھو جس وقت قانون بن گیا اس کو ایک پرابلم پیدا ہوا ہے، اس کو مسئلہ نہیں معلوم تھا، بیچارہ قربانی کر کے آیا ہے، تو 4 مہینے کے بکری کے بچے کی قربانی کی ان کو اجازت دی اور فرمایا کہ بس یہ تمہارے لیے جائز اور کسی کے لیے نہیں. اس کو کہتے ہیں تشریع کے وقت کی ترخیص، قانون سازی کے وقت کی سہولت. اب دوسری حدیث شریف سنو. جب یہ مسئلہ نازل ہوا کہ منہ بولا یہ حقیقی بیٹا اور بیٹی نہیں بنتی، اور سارے جو اجنبی کے احکام ہیں وہ احکام جاری ہوں گے، تو ایک صحابی حضرت حذیفہ، ان کی اہلیہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے تو بڑا پرابلم بن گیا. سالم کو ہم نے بچپن سے بیٹا بنا رکھا ہے، کسی کا بچہ ہے انہوں نے بنا لیا، اور ہم تو پوری زندگی ماں اور بیٹے کی طرح رہے. اب شریعت کی احکام نازل ہو گیا، وہ ہمارے لیے اجنبی ہو گیا، ہمارے بڑا مسئلہ ہو گیا. ہم اجنبی کی طرح کیسے رہے؟ ہم تو پوری زندگی. سالم کو سمجھو یہ کون ہے؟ غلام تھے، کسی کے غلام تھے. انہوں نے حضرت حذیفہ نے خریدا اور خرید کر اسے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا. اور صحابہ میں ان کا یہ مقام ہے کہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کیا گیا، خنجر مارا گیا، اور اس کے بعد حضرت 3 دن زندہ رہے، حضرت عمر 3 دن زندہ رہے، اس کے بعد وفات ہوئی. اس 3 دن میں اگلے خلیفہ کے لیے 6 آدمیوں کی کمیٹی طے کی، اصحاب شورا، اور یہ کہ میرا جب انتقال ہو جائے، میں جب تک زندہ ہوں میں خلیفہ ہوں، میرا جب انتقال ہو جائے تو نماز پڑھائیں گے عمار ابن یاسر، نماز پڑھانے کے لیے الگ آدمی مقرر کیے، اور یہ 6 آدمی اب یہی کمیٹی کریں گے اور اپنے اندر سے ایک کو خلیفہ کریں گے، اور یہ 3 دن کے اندر انہیں فیصلہ کرنا ہے. اس وقت حضرت عمر نے یہ فرمایا تھا کہ اگر سالم زندہ ہوتے تو میں کسی سے مشورہ نہ کرتا، کوئی کمیٹی نہ بناتا، سالم کو خلیفہ بنا دیا. یہ 6 کون ہیں؟ حضرت علی ہیں، حضرت عثمان ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، زبیر بن عوام ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آج اگر سالم زندہ ہوتے تو میں کوئی کمیٹی نہ بناتا، سالم کو خلیفہ بنا دیتا، مگر وہ تو رہے نہیں. اس سے سمجھو کہ کس درجے کے اور مقام کے آدمی ہیں سالم.
تو بہرحال ان کی حضرت حذیفہ کی اہلیہ نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا، ہم نے تو اس کو بیٹا بنایا ہے اور ماں بیٹے کی طرح رہتے ہوئے ان کی 40 سال کی عمر ہو گئی، سالم 40 سال کی عمر کو ہو گئے ہیں، اتنے سالوں سے ماں بیٹے کی طرح رہ رہے ہیں، اب یہ احکام نازل ہوئے۔ حضور نے فرمایا اسے دودھ پلا لو، حضور نے فرمایا دودھ پلا لو۔ چنانچہ حضرت حذیفہ کی اہلیہ نے جب سالم کی عمر 40 سال کی تھی تب دودھ پلایا ہے اور وہ ان کا رضائی بیٹا بن گیا۔ یہ قانون سازی کے وقت کی فیسلٹی، وہ حضرت سالم ہی 40 سال کی رضائی بیٹا بنتا ہے، 2.5 سال کی عمر میں بیٹا لڑکا یا لڑکی کسی کا دودھ پیے، 2.5 سال کی چاند کے حساب سے 2.5 سال کی عمر تک دودھ پینے سے رضا ثابت ہوتی، اس کے بعد نہیں ہوتی۔ اور حضرت سالم نے اپنے آقا کی، آپ تو آقا نہیں رہے، اب تو رضائے ان کے باپ ہیں، انہوں نے اپنی ماں کا 40 سال کی عمر میں دودھ پیا ہے، وہ ان کا رضائی بیٹا بن گیا۔ تو مجھے تو یہ بتانا تھا کہ یہ ہے وہ راستہ۔ اگر کوئی شخص کسی بچے کو یا بچی کو لینا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ بڑے ہونے کے بعد بھی پردہ نہ کرنا پڑے، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ بچپن میں چھوٹا بچہ لو اور دودھ پلا لو، ایسی عورت کا دودھ پلا لو کہ جس کی وجہ سے محرم بن جائے اور پردے کا مسئلہ کھڑا نہ ہو۔ دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم میراث بھی دینا چاہتے ہیں اور میراث بھی اسے نہیں ملتی، ہو تو اجنبی ہے، تو قرآن کریم نے اس کا بھی حل ذکر رکھا ہے۔ وہ حل یہ رکھا ہے کہ میراث تو نہیں ملے گی، اپنی زندگی میں جو دینا ہو دے دو، زندگی میں دینے کون منع کر رہا ہے؟ الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، یہ تمہارے جو دوست ہیں ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، زندگی میں دے دو۔ اور زندگی کے پیچھے بھی 1/2 ترکے میں 1/3 ترکے میں آدمی کو یہ اختیار دیا ہے کہ غیر وارث کے لیے وصیت کر سکتا ہے، کیونکہ متبنہ تو غیر وارث ہے، تو 1/3 میں وصیت بھی کر سکتے ہو، اپنی زندگی میں جو دینا چاہو وہ بھی دے سکتے ہو، لہذا یہاں بھی کوئی الجھن کی بات نہیں۔ بہرحال اسلام کا قانون یہ ہے، اس قانون کی زد میں ایک واقعہ آیا تھا جس کی وجہ سے سارے احکام نازل ہوئے ہیں۔ وہ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ نبوت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ حضور نے نبوت سے پہلے کا قصہ اپنا بیٹا بنا لیا تھا، ان کا نام تھا زید بن حارثہ۔ یہ اپنے قبیلے سے لوٹے گئے تھے اور دشمنوں نے ان کو لے جا کر لوٹ کر لے جا کر بیچ دیا تھا، اور وہ غلام بن گئے تھے اور بکتے 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 مکہ میں آ کر کے حضرت خدیجہ کی ملکیت میں آئے تھے، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ کی حضور کے ساتھ شادی ہوئی، تو یہ بچہ حضور کے گھر میں یوں پہنچا۔ لمبی داستان۔ ان کے باپ کو، حضرت زید کے باپ کو اپنے اس بیٹے سے بہت محبت تھی، زندگی بھر تلاش کرتے رہے، روتے رہے، اشعار کہتے رہے، پتہ ہی نہیں چلا کہاں ہے وہ بچہ۔ انہوں نے اپنے بھائی کو اور اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد تلاش کیجو، اپنے بھتیجے کو، اپنے بھائی کو تلاش کیجو۔ بہرحال باپ کا انتقال۔ پھر کسی نے ان کے قبیلے نے بتایا کہ تمہارے بھائی کو ہم نے مینا میں ایک نوجوان کے ساتھ دیکھا۔ یہ حضور تھے، اور حضور مینا میں جب کفار اکٹھا ہوتے تھے تو وہاں تشریف لے جاتے تھے، حج کے لیے، حج تو پہلے بھی ہوتا تھا، تو یہ وہ غلام ہے، خادم کی حیثیت سے ساتھ تھا، تو ان کے قبیلے کے کسی آدمی نے پہچانا اور جا کے اپنے قبیلے میں بتایا کہ تمہارے بھائی کو ہم نے مینا میں دیکھا۔ تو ان کا حضرت زید کا بھائی اور چچا بہت سارا مال لے کر، کیونکہ غلام ہے، کیسے لے کر ہی تو چھڑایا جائے گا، فدیہ کے لیے پیسے لے کر مکہ پہنچے، ڈھونڈتے پہنچے، دیکھا کہاں ہے۔ تو انہوں نے حضور اتفاق سے حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، کعبہ شریف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ مکہ میں ڈھونڈتے گھر پہنچے، زید سے ملاقات ہوئی۔ پھر معلوم ہوا کہ حضور تو کعبہ میں ہے، تو وہ سب حضور کے پاس کعبہ شریف میں آئے، حرم شریف میں۔
اور حضور سے پوری داستان بتائی. ابھی حضور نبی نہیں بنے، نبوت سے پہلے کا قصہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس طرح سے ہمارا بھائی جو ہے لوٹا گیا تھا، اور وہ کوئی غلام نہیں ہے، دشمن لوٹ لے گئے تھے اور بیچ دیا تھا، یوں ہوتا ہوتا اب وہ آپ کی ملکیت میں، آپ کے پاس غلام ہے، ہم اسے لینے کے لیے آئے ہیں، آپ جو قیمت مانگے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، یہ ہمارا بھائی اور ہمارا بھتیجا ہمیں دے دیں. تو یہ ساری داستان سنائی چاروں طرف سے، اور باپ نے کیا کیا اشعار کہے تھے، وہ اشعار انہوں نے حضور کو سنائے، بڑے درد بھرے اشعار تھے ان. تو حضور نے ان سے کہا کہ دیکھو زید گھر ہے، چلے اس سے کہو اگر وہ تمہارے ساتھ آنا چاہتا ہے تو مجھے کوئی پیسہ نہیں چاہیے، لے جائے. حضور نے کہا مجھے کوئی پیسہ نہیں چاہیے، جا کہو بولے میں آنا چاہتا لے جائے. یہ بڑے خوش گھر پہنچے، اور پہلے تو مل کر ہی آئے تھے، اور ان سے کہا چلو گھر، تمہارے آقا نے تمہیں آزاد کر دیا، چھٹی دے دی. تو اس بچے نے، کوئی بہت چھوٹا بچہ نہیں، سمجھدار بچہ ہے، بالغ ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے معلوم نہیں، مطلب کہ اس عمر کے 12 13 15 10 میں تھے. تو حضرت زید نے انکار کر دیا، میں تو نہیں آتا تمہارے. اب یہ بڑے حیران کہ اللہ کا بندہ عجیب و غریب ہے، غلام رہنے کے لیے تیار ہے، ہم اس کو چھوڑا کر گھر لے جانا تیار نہیں. انہوں نے کہا کہ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، کوئی پاگل ہو گیا ہے، ہم گھر لے جا رہے ہیں، آزاد کرا کے تو غلام رہنے. تو اس بچے نے یہ کہا کہ میں نے اپنے آقا میں ایک ایسی بات محسوس کی ہے کہ میں تو اب زندگی بھر اپنے آقا سے الگ ہوتا ہی. یہ نبوت سے پہلے وہ خوبی محسوس کر رہا ہے، نور محسوس کر رہا ہے، ابھی نبوت نہیں ملی حضور. اب میں نے اپنے آقا میں ایک ایسی بات محسوس کی ہے کہ بس میں تو اب زندگی بھر ان سے الگ ہوتا ہے. اب تو ایک آخری بات ہوگی. تو پھر یہ سفارش کرانے کے لیے اس کو لے کر حضور کے پاس گئے کہ حضور سمجھائیں کہ یہ اپنے چچا اور بھائی کے ساتھ چلا جائے. تو یہ اس زید کو لے کر حرم شریف میں پہنچے، حضور وہیں بیٹھے تھے. تو انہوں نے کہا کہ محمد یہ بچہ تو یوں کہتا ہے تو ہمارے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ اسے سمجھا دیں کہ ہمارے ساتھ آئے. لیکن اس کا یہ قول حضور کو سنایا کہ یہ بچہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے آقا میں ایک ایسی بات محسوس کی ہے کہ میں بس اب زندگی پر اپنے آقا سے جدا نہیں ہونا چاہتا. اس سے حضور اتنے خوش ہوئے کہ حضور نے اس بچے کو اٹھایا اور اٹھا کر تمام قریش کے سرداروں کے سامنے اعلان کیا کہ آج سے یہ زید میرا بیٹا ہے. اب ظاہر حضور نے جب اٹھایا ہوگا تو اس سے اندازہ ہوگا کیا عمر کا ہوگا. کوئی بڑا آدمی تھوڑا اٹھایا جائے گا، اس کا مطلب ہے اٹھانے کے قابل ہے. 9-10 سال کا ایسا بچہ اٹھایا جا سکتا، بہت مضبوط آدمی اٹھائے گا. تو حضور نے گود میں لیا اور اٹھا کر کے وہیں بیت اللہ شریف کے پاس، جیسا اب چاروں طرف مسجد ہے، پہلے کچھ نہیں، بس بیت اللہ شریف کھڑا تھا اور چاروں طرف جو مطاف کھلا ہے وہ کھلا تھا، اور پھر لوگوں کے گھر تھے. تو یہ مطاف پڑا تھا، یہ سب کی نشست گاہ بھی تھی، یہاں میٹنگیں ہوتی تھی، بیٹھتے تھے لوگ، باتیں کرتے تھے. تو اتفاق سے قریش کے سارے سردار بھی یہیں اکٹھا تھے. تو حضور نے ان کو اٹھایا حضرت زید کو اور قریش کے سرداروں کے سامنے لے جا کر اعلان کیا کہ آج سے میں نے زید کو اپنا بیٹا بنایا. اس پر اس کے بھائی اور چچا جو ہیں خوش ہو گئے کہ ہمارا بھتیجا، ہمارا بھائی جو ہے غلام نہیں رہا، اب مکہ کے ایک بہت بڑے آدمی کا بیٹا بن گیا ہے. اور وہ مطمئن ہو کر اپنے گھر چلے گئے. یوں یہ حضرت زید حضور کے بیٹے کہے جاتے تھے اور زید ابن محمد کہلاتے تھے، محمد کے لڑکے زید. حالانکہ ان کے والد کا نام حارثہ تھا، زید ابن حارثہ. پھر زمانہ بڑھتا گیا حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت ملی. پھر اس کے بعد بھی زمانہ ہجرت سے پہلے کا 13 سال بھی گزر گئے. پھر ہجرت کر کے مدینہ پہنچے. مدینہ پہنچنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا نکاح کروایا اپنی پھوپھی ذات بہن سے. حضرت زینب ان کا نام تھا. حضور کی ایک پھوپھی تھی صفیہ، ان کے یہ بیٹی تھی، اپنی پھوپھی کی بیٹی سے نکاح کروایا حضرت زینب کا. اور زینب کے بھائی تھے عبداللہ.
جب حضور نے یہ فیصلہ کیا کہ زید کا حضرت زینب سے نکاح کرنا ہے، یہ بھی بیٹا ہے، یہ بھی خاندان کی لڑکی ہے، تو یہ نکاح حضرت زینب اور حضرت ان کے بھائی عبداللہ کو پسند نہیں آیا، کیونکہ زید اب آزاد ہو گئے ہیں، حضور نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے، مگر ان پر غلامی کا ٹھپا تو لگا ہوا ہے، ایک لمبے زمانے سے کہ غلام رہے ہیں، اور پھر ایک آزاد عورت، اور وہ بھی قریش کی اونچی ناک والی عورت، ایک غلام سے جس کے اوپر غلامی کا داغ لگا ہوا ہے، اس سے نکاح کرے، کیسے کرے؟ تو خود ان کو بھی یہ رشتہ منظور نہیں ہوا اور ان کے بھائی کو بھی منظور نہیں ہوا۔ اس پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ فرمایا کہ رسول جب کوئی معاملہ طے کر دے تو پھر کسی مسلمان مرد کو اور کسی مسلمان عورت کو اپنے معاملے میں اختیار رہتا ہی نہیں۔ کسی مسلمان مرد، یہ حضرت زینب کے بھائی عبداللہ کی طرف اشارہ ہے، اور کسی مسلمان عورت، یہ خود حضرت زینب کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ کے رسول نے ایک معاملہ طے کر لیا تو کسی مسلمان مرد اور عورت کو اپنے معاملے میں کوئی اختیار رہتا ہی نہیں۔ یہ آیت بھی سورہ احزاب ہی ہے، چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، منظور کر لیا گیا، حضرت زینب نے منظور کر لیا، ان کے بھائی نے بھی منظور کر لیا، اور حضرت زید کا حضرت زینب سے نکاح ہو گیا۔ دیکھو یہ وہ بات ہے جس کو میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ آج اسلام کی اشاعت میں جو روڑا بنی ہوئی ہے چیز، اور جو اسلام کو پھیلنے نہیں دے رہی، وہ چیز ہے اپنائیت کی کمی۔ دیکھو دور اول میں اپنائیت کس درجے پر ہے کہ یہ غلام جس پر غلامی کا ٹھپا لگا ہوا ہے، حضور اپنے خاندان کی اپنی پوتی کی بہن سے نکاح کروا رہے ہیں، اور وہ ساری اونچ نیچ ختم۔ یہ جو دور اول کا طرز تھا، وہ طرز اگر آج بھی مسلمان اپنا لیں تو آج بھی اسلام اسی تیزی سے پھیل سکتا ہے جس تیزی سے دور اول میں پھیلا۔ بہرحال نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد نباہ نہیں ہو، دلوں کا معاملہ عجیب ہے، ایک مطلب کھٹے ہو جاتے ہیں تو پھر کھٹے ہی رہتے ہیں، میٹھے بنتے ہی، اور ایک مرتبہ جڑ گئے تو پھر کتنے بھی لڑائیاں ہوتی رہو وہ جڑے رہتے، دلوں کا حال بھی عجیب ہے۔ تو چونکہ شروع سے ہی دل ملے ہوئے نہیں تھے تو نکاح ہو گیا، لیکن نباہ نہیں ہوا۔ اب جب ان دونوں کا میاں بیوی کا نکاح نہیں ہو رہا تو بیٹا گھر میں پروبلم ہوگا تو کس سے کہے؟ ابا سے کہے گا، کس سے کہے گا؟ تو حضرت زید حضور کے بیٹے ہی تو ہیں، جب گھر کا مسئلہ الجھے گا تو حضور سے ہی کہیں گے۔ حضور سنتے رہے، شکایتیں سمجھاتے رہے کہ بھئی نباہ کرو، نباہ کرو۔ حضور کے ذہن میں یہ ہے، عرب میں طلاق دینا کوئی بہت بری بات نہیں سمجھی جاتی تھی، اور آج بھی نہیں سمجھی جاتی۔ یہ تو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں طلاق ہوتی ہے تو آسمان ٹوٹ پڑتا ہے، باقی معاشروں میں طلاق کو ایسی بری بات نہیں سمجھی جاتی۔ اور اگر کوئی مولوی طلاق دے دے ہمارے یہاں ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان میں تو قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہ ایک انسانی ضرورت ہے، اس کو کھلواڑ بنانا اسلام نے اس کو غلط کہا۔ فرمایا لعن اللہ الزواقات من النساء والزواقین من الرجال، چکھنے والی عورتیں اور چکھنے والے مردوں پر اللہ کی لعنت۔ یہ چکھنے والے وہ مرد نکاح کیا، مہینے 2 مہینے 6 مہینے کے بعد طلاق دی، مہر دے دیا، دوسری کی، یہ چکھنے والے مرد ہیں۔ ایسی کچھ چکھنے والی عورتیں بھی، ان پر حضور نے لعنت فرمائی، یہ طلاق کا غلط استعمال ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایما امرأۃ سألت الطلاق فی غیر بعث لم یرح رائحۃ الجنہ،
فرمایا کہ جون سی عورت بلا وجہ طلاق لے گی اپنی شوہر سے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگنے پائے گی، جنت کی خوشبو ہی نہیں سونگنی پائے گی تو جنت میں کہاں سے جائے گی؟ جائے گی تو سونگے گی۔ تو بلا وجہ شوہر سے طلاق لے رہی ہے تو اس کا یہ غلط استعمال، اس پر بھی شریعت نے پابندی لگائی، لیکن اس کو اتنا حرام سمجھ لینا، یہ بھی جو مزاج ہے جن قوموں کا، وہ ہندو تہذیب کے اثرات آئے ہیں مسلمانوں پر۔ کیوں؟ ہندو تہذیب میں طلاق نہیں، تو جو مسلمان ہندوؤں کے ساتھ بستے ہیں ان کے اندر طلاق اتنی ہی بری ہو گئی ہے کہ چاہے کچھ ہو جائے طلاق نہیں دے دیا، طلاق دو گے تو ہنگامہ کھڑا ہو جائے۔ حالانکہ یہ ایک انسانی ضرورت ہے، دو شخص زندگی بھر پریشان رہیں، اس سے بہتر ہے کہ الگ ہو جاؤ۔ اس کو بھی اللہ اپنے فضل سے بے نیاز کر دیں گے، اس کو بھی اللہ اپنے فضل سے بے نیاز کر دیں گے۔ اور ہم نے آنکھوں سے بیسیوں واقعے دیکھے ہیں کہ ان جھگڑنے سے طلاق ہو جاتی ہے، یہ بھی خوشحال ہو جاتا ہے، یہ بھی خوشحال ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کے کفارت کر لیتے ہیں، اور یہ دونوں ساتھ ہیں کہ زندگی بھر پریشان رہے۔ یہاں رک کر کے ایک مسئلہ سمجھنا چاہیے۔ لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ اسلام میں ایکوالٹی نہیں، طلاق دینے کا حق فقط شوہر کے پاس میں ہے، عورت طلاق نہیں دے سکتی، ایکوالٹی کا۔ اس کا جواب، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ دونوں کے رائٹ سے یکساں نہیں، مرد اور عورت کے دونوں کے رائٹ سے یکساں نہیں۔ یہ جو اعتراض ہے اس کے بارے میں سمجھنا چاہیے کہ طلاق کو لڈو کھانے کا نہیں، رائٹ سے کا مطلب لڈو، طلاق کوئی لڈو نہیں ہے کھانے کا، یہ کوئی رائٹ سے نہیں ہے۔ طلاق تو ایمرجنسی ایگزٹ ہے۔ اب یہ پورا مکان ہے، اس میں ایمرجنسی ایگزٹ ہر طرف تھوڑی بنائی جا سکتی، جہاں مناسب جگہ ہو کہ آدمی نکلے اور سامنے فوراً دیوار سے ٹکرا گیا تو وہاں ایمرجنسی ایگزٹ تھوڑی بنائیں گے۔ آدمی کو بھگا ہوا نکلا، آگے کھڈے میں گرا تو وہاں ایمرجنسی ایگزٹ تھوڑی بنائی جائے گی، جہاں مناسب ہوگا وہیں ایمرجنسی ایگزٹ بنائی جائے گی۔ تو یہ جو طلاق ہے یہ کوئی رائٹ سے نہیں ہے، یہ ایک ایمرجنسی ایگزٹ ہے، گھر میں آگ لگ گئی ہے، بھاگ کر نکلنا ہے، تو جدھر شریعت مناسب جگہ پر دیکھے گی وہیں پہ ایمرجنسی ایگزٹ رکھے گی۔ شریعت نے مناسب سمجھا ہے مرد کی طرف ایمرجنسی ایگزٹ رہے، اس لیے مرد طلاق دے سکتا ہے، عورت نہیں دے سکتی ہے۔ اگر عورت کو حق دے دو گے تو روز صبح کو 25 طلاق محلے میں ہو جائے گی۔ پھر ایک دوسرا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ بہرحال یہ بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر عورت کو بھی تو کبھی ضرورت پڑتی ہے طلاق دینے کی، تو سرے سے اس کا کوئی حق ہی نہیں طلاق میں۔ اس کا جواب ہے کہ ایسا نہیں، عورت کو بھی طلاق دینے کا حق ہے، مگر اس کی چابی اس کے ہاتھ میں نہیں رکھی گئی ہے، قاضی کے جیب میں دے دی گئی ہے۔ عورت کو طلاق چاہیے، خود نہیں دے سکتی، جاؤ قاضی کے پاس اور قاضی سے جا کر کہو۔ اگر قاضی مناسب سمجھے گا کہ ہاں یہ عورت جو عذر پیش کر رہی ہے وہ واقعی قابل سماعت ہے، وہ شوہر کو بلا کر کہے گا مرغا بنو طلاق دو، ان کو اسی وقت طلاق دینی پڑے گی۔ قاضی نہ ہو تو اگر اپنے ہاتھ سے کھویا ہے تو خون کے آنسو رو، اگر قاضی نہ ہو اور وہ قاضی اپنے ہاتھ سے کھویا ہو تو خون کے آنسو رو۔ سنو ایک قاعدہ، سوئی چاہیے مجھے، ایک بچے کو میں 2 روپے دوں گا، بیٹا ذرا سوئی لے آئی، اور بھاگے گا دوڑ کر کے، اور ابھی 5 منٹ میں سوئی لے کر آ جائے۔ نئی چیز حاصل کرنا بہت آسان ہے، وہ بچہ سوئی لے کر آیا تھا، ریت میں گر گئی اور گم ہو گئی، اب آنکھیں مارنی پڑیں گے، گھنٹوں بیٹھ کر تلاش کرو گے تو ابھی شاید ملے شاید نہ ملے۔ تو اللہ نے ہم پر ظلم نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پوری دنیا کے اندر پاور دیا تھا، یہ سارا روس جتنا ہے اس کا 2/3 اسلام کے پاس تھا، اور کس شان سے تھا۔ قدوری میں ایک مسئلہ آیا کہ اسلامی حکومت میں جو غیر مسلم ہیں ان کو شراب کی دکان کھولنے کا لائسنس گورنمنٹ دے گی یا نہیں؟ تو قدوری میں مسئلہ آیا کہ شہروں میں لائسنس نہیں دے گی، دیہاتوں میں دے گی۔ ہدایت وہیں لکھی گئی ہے، یہاں یہ ازبکستان ہے، سمرقند تاشکر ادھر لکھی گئی ہے
صاحب ہدایہ نے جب اس کی شرح لی تو یہ کہا کہ یہ مسئلہ عراق کے دیہاتوں کا ہے، ہمارے دیہاتوں کے نہیں ہے۔ کہا لِأَنَّ أَعْلَامَ الْإِسْلَامِ فِيهَا ظَاهِرَةٌ، کہا ہمارے دیہاتوں میں تو اسلام کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، جہاں یہ عبارت لکھی جا رہی ہے وہاں آج اللہ کہنے والا کوئی نہیں۔ جا کے دیکھ لو ان ملکوں میں آج اللہ کا نام جاننے والا کوئی نہیں ہے، جہاں دیہاتوں کے اندر بھی اسلام کے جھنڈے لہرا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اسپین میں 500 سال مسلمانوں نے دن دنا کر حکومت کی ہے۔ یہ بر اعظم ہند جس میں سے 6 ملک بن گئے ہیں، اس پر 800 سال مسلمانوں نے بلا شرکت غیر حکومت کی ہے۔ یہ 2/3 روس اس پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ پھر یہ حکومت گئی، وہ حکومت وہ سوئی ہم نے کھو دی، اور جو کھوئی ہے شروع میں حاصل کرنا حکومت کا بہت آسان ہے، ایک مرتبہ جانے کے بعد میں پھر صدیوں نسلوں تک خون کے آنسو رونے پڑیں گے تو وہ گم شدہ چیز حاصل ہوگی، اس کے بغیر نہیں حاصل ہوگی۔ لہذا اگر قاضی نہیں ہے تو یہ تو اپنا پیدا کیا ہوا پروبلم ہے، رو اسے کیا کرنا ہے۔ شریعت نے ہر مسئلے کا سولوشن اور حل رکھا ہے۔ اللہ میں نے 2 باتیں سمجھنے کے لیے بہت وقت لگایا۔ ایک تو کہ ہندوستان میں، ہندوستان کا مطلب انڈیا نہیں، ہندوستان کا مطلب جس میں 6 ملک بن گئے ہیں، اس بڑے ہندوستان پر ایک ایک بادشاہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ جیسے 56 سال تک اکیلا نے حکومت کی۔ آخر یہ مغل تاجدار کیوں ختم ہو گیا اور انگریزوں نے قبضہ کیوں ہو گیا؟ اس کو میں سوچتا رہا، تاریخ پڑھتا رہا، کرتا رہا۔ لندن میں برٹش میوزیم، اس برٹش میوزیم کو میں دیکھنے کے لیے گیا تو ہندوستان کا جو آخری تاجدار ہے بہادر شاہ ظفر، اس کا جو ممتاز محل سے نکاح ہوا ہے وہ نکاح نامہ وہاں، اس نے اس نکاح میں 5 لاکھ روپے اس عورت کو مہر دیا ہے۔ جس وقت میں ایک گائے کی قیمت 6 روپے تھی، 6 روپے میں ایک گائے آتی تھی، اس وقت اس نے ایک عورت کو 5 لاکھ روپے مہر دیا ہے۔ یہ 5 لاکھ کس کے تھے؟ یہ قوم کے تھے۔ قوم کا خزانہ جب اس طرح سے اڑایا جائے گا اور اس طرح سے بے قدری کی جائے گی تو پھر اللہ اپنی نعمت نہیں رکھیں گے، اللہ نے اپنی نعمت لے لی۔ اللہ نے کیوں لے لی؟ اللہ ظلم نہیں کرتے۔ میں اس کو دیکھنے کے لیے ٹرکی گیا کہ وہ کیا سبب پیش آیا جو اللہ نے اپنی نعمت ہم سے لی۔ خیر میں ٹرکی میں استنبول میں گھومتا رہا، تقریریں ہر رات کو تقریریں ہوتی رہی، لوگوں کے دعوتیں اڑاتے رہے۔ وہاں ایک دولما باچی پیلیس جو 7 بادشاہوں نے اپنی حکومت میں پورا کیا ہے، یعنی 7 بادشاہوں کے دور حکومت میں وہ محل بنا ہے، دولما باچی پیلیس، جو باسفورس ہے سمندر ادھر اور ادھر، تو ادھر کا جو حصہ یورپ کی طرف ہے، ادھر کا حصہ ایشیا کی طرف ہے، ادھر ایشیا کی طرف میں وہ محل ہے۔ وہ وہاں کی سب سے اہم چیز ہے جو ٹورسٹ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہم بھی دیکھنے کے لیے گئے، ہم سب شہر کے لوگ ہمارے ساتھ تھے۔ ایک بھائی زکریا تھے، اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو نور سے بھرے، بڑا اچھا نوجوان تھا، ایکسیڈنٹ میں بیچارہ شہید ہو گیا۔ تبلیغ جماعت میں ہندوستان بھی آیا تھا، ہمارے اس کے تعلقات تھے، تھوڑی اردو بولتا تھا تبلیغ جماعت میں آنے کی وجہ سے، بڑا بھلا نوجوان تھا۔ وہ ہمیں لے گئے، تو جب وہاں ہم داخل ہوئے تو ٹکٹ وکٹ ہوتی ہے، ٹکٹ وکٹ ساتھیوں نے لی۔ میرے ساتھ 4 ساتھی تھے اور 5واں میں تھا، اور 4 ساتھی انگلینڈ کے، ہم 5 آدمی تھے۔ جب وہاں ٹکٹ لیے تو وہاں گروپ بن، ترکی بولنے والے اور انگریزی بولنے والے۔ انگریزی بولنے والے ادھر ہو، ان کا گائیڈ الگ ہوگا، ٹرکی بولنے والے ادھر ہو، ان کا گائیڈ الگ ہوگا۔ تو ہمارے 4 ساتھی یوکے کے تھے، وہ انگریزی بولنے والوں میں گئے، ہم کچھ بھی بولنے والے نہیں تھے، تو ہم کہاں جاتے تھے؟ ہم بھی ادھر گئے انگریزی بولنے والے، کیونکہ وہاں تو 2-4 لفظ تو پلے پڑیں گی بھی، یہاں ٹرکی والوں میں کیا پلے پڑے گا؟ ایک نوجوان لڑکا مشکل سے 17-18 سال اس کی عمر ہوگی، وہ ہمارا گائیڈ ہے، وہ انگریزی بہت اچھی بولتا تھا، وہ لے کر ہمیں چلا۔ اس میں زیادہ تر سب یوروپین تھے، مرد عورتیں سب یوروپین تھے۔ ایک جگہ جا کر اس نے سب کو گروپ کو کھڑا رکھا اور اس نے پہلے پورے محل کا تعارف کرایا
اور اس نے کہا کہ اس محل میں 35 باورچی خانے اور 60 باتھ روم ہیں، اور یہ اتنا ہے اور یہ اتنا ہے اور یہ اتنا ہے، اور اس نے کہا کہ پورے محل کو دیکھنے کے لیے پورا 1 مہینہ چاہیے، 1 مہینے میں یہ محل دیکھا جا سکتا ہے، 1 دن میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ اور اس نے کہا کہ اس کی چھتوں میں 300 ٹن گولڈ لگا ہوا ہے، اس کی چھتوں میں جو رنگ کیا ہوا ہے وہ 300 ٹن گولڈ ہے۔ تو میرے منہ سے نکلا یا سلام، میں تھوڑی بہت انگریزی سمجھ رہا تھا، جب میں نے یہ لفظ تو ایک دم میری طرف ہوتا ہے میرا تقارف العربی ہے، وہ عربی بولنے لگا۔ آپ عربی جانتے ہیں؟ میں کہا اب اس کو میں مل گیا، مجھے وہ مل گیا، وہ بہترین عربی بولے۔ اب اس نے عربی میں شروع کر دی، اور وہ راز ہائے دروں جو چھپے ہوئے راز تھے وہ مجھے عربی میں بتانے لگا۔ اب وہ یوروپین سارے پریشان، پلیز انگلش کرتے رہے، اور وہ تھوڑی دیر میں انگلش بولے اور پھر عربی میں آ گیا۔ خیر وہ سب ڈولما بات کی، پہلے ہم نے 4-5 گھنٹے میں اس نے گھمایا اور دکھایا۔ وہ سب سونا دیکھا میں نے جو چھتوں پر لگا ہوا تھا، صرف چھتوں پر جو کلر کا پینٹ کر رکھا ہے وہ 300 ٹن گولڈ ہے، اور اس میں جو سونے کے برتن اور سونے کے چمچے اور سونے کے زیورات ان کا کوئی حساب نہیں، اور ایسے جھاڑ اور فانوس لگے ہوئے ہیں، ایک جھاڑ اور فانوس اربوں خربوں روپے کا ہے، اور ایک حال میں 4-4 5-5 جھاڑ لگے ہوئے ہیں، اور ایسے حال تو اس محل میں پتہ نہیں کتنے۔ یہاں تک کہ لیتا ایک جگہ گیا اور اس نے کہا کہ یہ وہ کمرے ہیں جو آخری تاجدار کے رہنے کے کمرے ہیں، اور اس کی 4 بیویاں تھیں، پہلی بیوی کا، دوسری بیوی کا، تیسری بیوی کا، چوتھی بیوی کا، اور 5ویں کمرے میں لے گیا کہ یہاں خلیفہ کی ماں رہتی۔ اس خلیفہ کی ماں والے کمرے میں داخل ہوئے تو ایک قد آدم پورا ایک ننگی عورت کا فوٹو، بالکل کوئی کپڑا اس کے جسم پر نہیں تھا، بالکل ننگی عورت کا فوٹو۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ اسی زمانے کا گیا ہی نہیں ہے، اس میں کوئی تبدیلی آئی؟ اس نے کہا نہیں، اسی زمانے کا گیا ہی نہیں ہے، حال باقی ذرا بھی اس میں تبدیلی نہیں کی گئی۔ خیر وہ سارا دیکھا، پھر باہر نکلے، باہر سامنے ایک چھوٹی سی مسجد ہے، اس مسجد میں آ کر ہم نے عصر کی نماز پڑھی اور میں بہت مغموم بیٹھا۔ تو بھائی زکریا ہے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا کیوں تھک گیا، کیا بات؟ میں نے کہا تھک نہیں گیا ہوں، میرا ذہن تھک گیا ہے، باقی جسم تو میرا نہیں تھکا مگر میرا ذہن تھک گیا۔ یعنی کیا بات ہے؟ میں نے کہا جس مقصد کو لے کر کے میں یہاں آیا تھا وہ میرا مقصد حل ہو گیا، کہ اللہ نے جو خلافت ہمیں دی تھی، جو 500 سال تک ہمارے پاس رہی، جو اللہ نے کیوں لے لی، یہ محل دیکھ کر میری سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے وہ خلافت کیوں لی۔ اور اتنا پیسہ اس نے لگایا تھا، وہ سب یورپ کے بادشاہوں سے قرض لے کر کے لگایا، ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، یورپ کے بادشاہوں سے قرض لے کر لگایا تھا۔ اور آج ان کا جو کرنسی ہے، کیا کہتے ہیں ان کی کرنسی کو؟ لیرا کی حیثیت ڈھیلے کی نہیں ہے، کنکر کی حیثیت نہیں ہے، یہ صرف ڈولما باقی پیلس میں جتنا گولڈ ہے اگر وہ نکل کر سارا خزانے میں آ جائے تو ان کا لیرا پاؤنڈ کے ایکول ہو سکتا ہے، اتنا مفت ہے۔ لیکن آثار قدیمہ بس آثار قدیمہ میں کر دیا گیا، اس کو وہاں سے نکال دیا۔ تو جب ملک کا پبلک کا خزانہ اس طریقے پر اڑایا جائے گا اور پھر اپنے پاس بھی نہیں، دشمنوں سے قرض لے کر اس طرح سے اڑایا جائے گا تو پھر حکومتیں رہیں گی یا برباد ہوں گی؟ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، مجھے شعر بھی یاد نہیں رہتا کیا کہا، بڑا اچھا شعر، انہوں نے یہ کہا ہے، کہا میں تجھے بتاؤں آئین شاہی کیا ہے، سیف و سنا اول جنگ و رباب آخر۔ یاد ہے کسی کو شعر پڑھو؟ آپ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، آپ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، آپ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، سیف و سنا اول جنگ و طاؤس و رباب آخر۔ امتوں کی تقدیر یہ ہے، ان کا عروج ہوتا ہے سیف و سنا سے، اور ان کا زوال ہوتا ہے طاؤس و رباب سے، گانے بجانوں سے، عورتوں سے، شرابوں سے، یہ قوموں کو لے ڈوبتی ہے۔
تو مسلمان جہاں بھی ہے پوری دنیا میں سے مسلمانوں نے اپنا مقام کھویا ہے، اپنے ہاتھوں کھویا ہے، اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له۔ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی کسی قوم کو کوئی نعمت دے کر یہ نہیں دیتے ہیں جب تک وہ اپنے احوال نہ بگاڑے، جب تک وہ اپنے احوال نہ بگاڑ دے اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے کر کے واپس نہیں دے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ عاجز ہے، نہیں۔ فرمایا اللہ جب کسی قوم کے ساتھ برائی چاہے تو اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا، مگر یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ کسی کو نعمت دے کر اس نعمت کو واپس اس وقت تک نہیں لیتے جب تک کہ قوم اپنے احوال نہ بگاڑ دے۔ اور اقبال رحمت اللہ علیہ نے جو شعر باندھا ہے اس کا الٹا، وہ صحیح نہیں مضمون۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ ہو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ یہ شعر صحیح نہیں، مضمون یہ ہے کہ جب تک لوگ اپنے احوال نہیں بدلیں گے اللہ تعالیٰ ان کے احوال نہیں بدلیں گے۔ یہ مضمون صحیح نہیں ہے۔ جزیرۃ العرب کے لوگوں نے اپنے احوال بدلنے کا کہاں ارادہ کیا؟ اللہ نے نبی آخر الزمان مبعوث کر دیے اور ساری قوم کے احوال بدل دیے۔ تو برے احوال کو چینج اللہ جب چاہے کر، لیکن اچھے احوال کو چینج جب تک لوگ اپنے احوال نہیں بگاڑیں گے اللہ دی ہوئی نعمت نہیں لے۔ اور اللہ لوگوں کو زبردستی نعمت ہے، اللہ زبردستی نعمت ہے تو دیتے ہی رہتے ہیں۔ بے شمار جتنے نبی آئے ہیں وہ نبی کو اچھے حالات میں تھوڑے آئے ہیں، اللہ کا فیصلہ ہوا، نبی مبعوث کر دیا، نبی نے محنت کی، قوم کے احوال بدل۔ لیکن اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو نعمتیں دی ہوں اور وہ خیر نعمتیں اللہ تعالیٰ نے خواہ لے لی ہوں۔ اللہ کا یہ کی سنت نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ اس لیے اللہ نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، ہم نے ہمارے اسلاف نے اپنے ہی پیروں پر کلاڑی ماری ہے اور اپنے احوال خود بگاڑے ہیں ہمارے اسلاف نے، جس کے نتیجے میں آج پوری ملت رسوائی سے دوچار ہو گئی۔ لہذا اب یہ احوال کب بدلیں گے نہیں کہا جا سکتا، کب بدلیں گے، یہ احوال ہمارے اپنے بگاڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت مولانا جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ جہاں قاضی نہ ہو کیا کریں؟ میں نے بتایا کہ قاضی نہ ہو، ساری دنیا میں قاضی تھا، ساری دنیا میں قاضی تھا، قاضی ہم نے کھوئے، پھر بھی اس کا ایک ٹوٹا پھوٹا متبادل الٹرنیٹو نکالا ہے، اس کا ٹوٹا پھوٹا کمزور سا الٹرنیٹو نکالا ہے، وہ ہے شرعی پنچایت۔ لیکن شرعی پنچایت کو اتنا پاور نہیں دیا گیا جتنا قاضی کو پاور دیا گیا۔ شرعی پنچایت جو آپ کے ملک میں تو معلوم نہیں شرعی پنچایت ہے یا نہیں، مجھے نہیں معلوم، یو کے میں بنا لی ان لوگوں نے، تو عورتوں کے ایسے پرابلم پریشان عورتیں ہوتی کہ اپنا مسئلہ اپنی شرعی پنچایت میں لے جاتی، اور شرعی پنچایت کا جو دائرہ اختیار محدود ہے، اسلامی قاضی جتنا نہیں، لیکن بہرحال جتنا بھی شریعت کے دائرے میں گنجائش نکلتی تھی وہ مسلمانوں نے بنایا ہے۔ آپ کے ملک میں نہیں ہے تو آپ کے ملک میں بھی بننی چاہیے، اور آپ کا ملک اتنا بڑا ہے کہ یہاں ایک شرعی پنچایت سے کام نہیں چلنے کا۔ یوں کہ تو چھوٹی سی جگہ ہے، پورے ملک کی ایک شرعی پنچایت، آپ کے یہاں ایک نہیں چل سکتا، آپ کے یہاں پورے ملک کا ٹائم ہی ایک نہیں، آپ کے یہاں ملک میں ٹائم 4 ہے، 4 ٹائم ہے، 4 شرعی پنچایتیں بنا، کم سے کم 4 شرعی پنچایتیں ہوں گی تو آپ کے ملک کا کام چلے گا، اس کے بغیر نہیں چلے گا۔ تو بہرحال ایک ٹوٹا پھوٹا اس کا حل ہے، اور وہ جو قاضی ہے وہ قاضی تو پاورفل ہے، اس کے سامنے کوئی کیوں نہیں کر سکتا، اور یہ شرعی پنچایت والے ہیں ان کو تو آنکھیں دکھائیں گے۔ وہ قاضی کتنا پاورفل ہے، ایک قصہ سنا، ایک حدیث شریف سنا۔ رات کو ایک صحابی میں اور ایک صحابیہ میں اختلاف ہو گیا، تو میں ہو گئی، لڑائی ہو گئی، شوہر نے کچھ ایسا مارا کہ عورت کے ہاتھ کا کوئی ہڈی بھی ٹوٹ گئی، فریکچر ہو گئی، تھوڑا سا معمولی، خیر رات کا قصہ ہے، نمٹ گیا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے دونوں مسجد نبوی میں آئے، شوہر بھی آئے، اہلیہ بھی نماز پڑھنے آئی،
اسے معلوم ہوا کہ کوئی زیادہ کیجوالٹی نہیں. حضور کا یہ معمول تھا کہ جون سی بیوی صاحبہ کے حضور کی باری ہوتی تھی 24 گھنٹے حضور وہیں رہتے تھے, کھاتے بھی وہیں تھے. جس دن جس کے یہاں باری کھانا بھی وہیں کھاتے تھے, رہتے بھی وہیں تھے. اور روزانہ عصر کے بعد سب بیویوں کے یہاں مزاج پرسی کے لیے دعا سلام کرنے کے لیے ایک راؤنڈ لگاتے. باقی 24 گھنٹے جس بیوی صاحبہ کے یہاں وہیں رہتے تھے. تو جب حضور فجر کی نماز پڑھانے آتے تھے تو نماز پڑھا کر اسی گھر میں جاتے تھے. تو جس کو کوئی بات عرض کرنی, جس کو کوئی دعا کروانی ہے, جس کو پانی پڑوانا ہے, جس کو کوئی شکایت کرنی ہے, جس کو کوئی پرابلم پیش کرنا ہے, تو لوگ اس دروازے پر جا کر کھڑے ہو جاتے تھے, کیونکہ حضور فجر پڑھا کر اسی گھر میں جائیں گے تو وہیں دروازے پر بات ہوتی. لوگ بیماروں کے لیے پانی پڑھوانے کے لیے آتے تھے. تو حدیث شریف میں ہے کہ حضور ہر ایک کے پانی میں ہاتھ ڈبوتے, اور سخت سردی میں ٹھنڈا پانی, پھر بھی حضور ہر ایک کے پانی میں ہاتھ ڈبوتے تھے برکت کے. پڑھ کر پھونکتے بھی ہوں گے لیکن پڑھ کر پھونکنے کا کوئی ذکر نہیں. بس حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ ہر ایک کے پانی میں حضور ہاتھ ڈبوتے, پھر یہ پانی لوٹ لے گا کہ جا کر مریضوں کو پلاتے. تو نماز کے بعد میں وہ صحابیہ اس دروازے پر جا کر کھڑی ہو گئی جہاں سے حضور نماز پڑھانے نکلے تھے. جب حضور نماز پڑھا کر گھر میں جانے لگے تو ایسا حضور کو, چونکہ نماز اول وقت ہوتی تھی, تو اندھیرے میں ایسا محسوس ہوا کہ کوئی کھڑا ہے. تو حضور نے پوچھا کون ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں سہلہ بنت سہیل ہوں. حضور نے پوچھا کیا بات ہے, کیوں کھڑی ہو ہیں؟ تو اس نے کہا لا انا ولا ثابت, یا رسول اللہ میرا ثابت کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا. یہ ان کے شوہر ہے, میرا ثابت کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا. تو حضور نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ ثابت آواز دو. چنانچہ آواز دی گئی اور وہی مسجد میں سے وہ آئے, اور دونوں کا حضور کے سامنے قصہ پیش ہوا جو رات کو جھگڑا ہوا ہے. اب اس جھگڑے کا حاصل یہ ہے کہ حضرت سہلہ طلاق چاہتی ہیں کہ میرا اس شوہر کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا ہے, وہ طلاق چاہتی ہے. اتفاق سے بعض مرتبہ جلدی بول دینا بھی نقصان پہنچاتا ہے. حضرت ثابت بڑے صحابی ہیں اور حضور کے شاعروں میں سے. وہ بول دیے یا رسول اللہ میں نے ان کو مہر میں ایک باغ دیا. اس کا انہوں نے جواب دیا اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ جو باغ انہوں نے مجھے مہر میں دیا تھا اس میں نے کوئی کمی نہیں کی, بلکہ اور اس میں کھجور کے درخت میں نے اور زائد لگوائے ہیں, اور وہ باغ میں انہیں واپس کر. حضور نے فرمایا 2 طلاق. وہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دی. یہ انہوں نے بول کر جلدی کی, خاموش کھڑے رہتے. ممکن ہے حضور کو ایسی بات فرماتے کہ ان کے دل کا میل دور ہو جاتا اور دل کا غبار ہٹ جاتا, میل ملاپ ہو جاتا, مگر انہوں نے بول کے بگاڑ. حضور نے فرمایا اقبل الحدیقہ و طلقہ, باغ واپس لو, قبول کرو اور طلاق دو. تو یہ تو قاضی کے اتنے پاورفل ہیں کہ اتنی بات پر کہ مجھے ابھی شوہر کے ساتھ نہیں رہنا, ایسے معاملے میں وہ فیصلہ کرے گا. مگر یہ جو شریف پنچایتیں ہیں وہ اتنے معمولی مسئلے میں فیصلے نہیں کر سکتے. وہاں تو بہت ہی سنگین معاملہ بن جائے, عورت کے لیے کوئی شکل ہی اس شوہر کے ساتھ گزارے کی نہ رہے, تب یہ شریف پنچایتیں کوئی فیصلہ کرتی. بہرحال یہ شریف پنچایتیں جو ہیں یہ قاضی کا ٹوٹا پھوٹا الٹرنیٹیو ہے, اور جو ہماری پریشانیاں اور مصیبتیں کھڑی ہیں وہ ہم نے خود کھڑی کی ہیں, ملت نے خود کھڑی کی ہیں. اللہ نے جو ہمیں چانس دیے تھے پوری دنیا میں, جو ہمارا ہاتھ اونچا کیا تھا, اور ہمارے بڑوں کی غلطیوں سے وہ ہاتھ ہمارا نیچے ہو گیا, اور ہم چھوٹوں کو بڑوں کی غلطیاں بھگتنی پڑیں. اور پھر ملت کے احوال بدل سکتے ہیں, لیکن امام مالک علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لن یصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. امام مالک کا قول ہے کہ اس امت کے پچھلے سنور نہیں سکتے مگر اس طریقے سے جس طریقے سے اس امت کے اگلے سنورے ہیں. بہت اہم ارشاد ہے امام مالک کا. فرمایا لن یصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. اس امت کے پچھلے
संवर नहीं सकते हैं मगर उस तरीके से जिस तरीके से इस उम्मत के अगले संवरे हैं। लिहाजा रास्ता मौजूद है अल्लाह के अल्ताफ व इनायत हासिल करने का। तुझसे ही क्या जिद थी अगर तू किसी काबिल होता, तुझसे ही क्या जिद थी अगर तू किसी काबिल होता। अपनी काबिलियत पैदा करो, अल्लाह का फैजान आम है। वाखिर दावाना अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। या इलाहुल आलमीन, हमारी खताओं को माफ फरमा। या अल्लाह हमारी कोताहियों से दरगुजर फरमा। या अल्लाह हमारी बिगड़ी बना दे। या अल्लाह किस्मत को खूबियों से माला माल फरमा दे। या अल्लाह हमने अपनी कोताहियों से जो अपना नुकसान कर लिया है, मेरे मौला हमारे अहवाल को संवार दे, हमारे अखलाक की खताओं को माफ फरमा और हमारे अखलाक को वो उरूज नसीब फरमा जो हमारे असलाफ ने देखा था। मेरे मौला इस्लाम का बोल बाला फरमा। या अल्लाह दुनिया के हर इंसान को इस्लाम की नेमत से माला माल फरमा। या अल्लाह दुनिया में ईमान की बहारें चला, हर इंसान को इस्लाम से मुशर्रफ फरमा, इस्लाम की खूबियों से माला माल फरमा। या अल्लाह तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन की लाज रख ले, उस दीन को तमाम इंसानों को कबूल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें दीन की खिदमत के लिए वास्ते के तौर पर कबूल फरमा। ऐ मेरे मौला हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा और तमाम मुसलमान औरतों की और मुसलमान मर्दों की मग़फ़िरत फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।